مقدس کو کھلا چاہتا ہے۔ یوحنا رسول کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیل بیان اس کا چھٹا باب اور چھٹے باب کی ہم جو آیات مقدسہ ہے ہم 40 آیت کو مل کے پڑھتے ہیں۔ یوحنا اس کے چھٹے باب کی 40 آیت مل کے پڑھ، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ آمین۔ کتاب مقدس کا پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آمین۔ جتنے لوگ نوٹ کر رہے تھے، اگر آپ اپنی ڈائری کو کھولیں تو ہم نے کتنے پوائنٹ اگر آپ نے لکھے ہیں تو آپ ضرور میری مدد کیجیے گا، کیونکہ میں نے ٹک نہیں کیا تھا پچھلے 7 پوائنٹ تھے۔ ہم نے 7ویں پوائنٹ پر ہم بات کر رہے تھے، اور 7واں پوائنٹ کیا تھا؟ اگر ہم دعا کا جواب چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان سے ہم دعاؤں کا جواب پا سکتے ہیں۔ آمین۔ اب سوال ایمان کیوں ضروری ہے، اور اس میں آج میں کوشش کروں گا کہ تفسیر و تشریح کے اندر نہ جاؤں، 20 پوائنٹ جو ہیں وہ کلیئر کر دوں، تاکہ اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے یا ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایمان کیوں ضروری ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ آمین۔ اس کا فائدہ کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ سب کے لیے فائدہ ہے۔ آمین۔ کیونکہ دیکھیں، ایک وقت میں ہم سارے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو خدا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اسی طرح ایمان سب میں فائدہ مند ہے۔ آمین۔ تو ہم 20 پوائنٹ، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے بیسک باتوں کا کہ میں ایمان لایا ہوں، کیوں لایا، میرے لیے ضروری کیوں ہے ایمان لانا، ایمان لانا میرے لیے ضروری کیوں ہے۔ اور میں نے ایک آپ کو اگزامپل دی تھی اس بندے کی جو جہاز کے اندر بیٹھ گیا، اس نے ٹکٹ لے لی، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ٹکٹ کے ساتھ ہے کیا کیا، ٹکٹ کے ساتھ کیا کیا، تو وہ کیا ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ آمین۔ ہم 7ویں پوائنٹ ایمان لانا دعاؤں کا جواب ملتا ہے۔ 8واں پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، ایمان وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایمان خدا کے وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ حوالہ دیکھ لیں، لوکا پہلے باب کی 45 آیت دیکھ لیں۔ لوکا کے مطابق انجیلی بیان پہلے باب کی 45 آیت۔ اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے ہیں، جو باتیں خداوند کی طرف سے ہیں، اس سے کہی گئی تھیں، وہ پوری ہوں گی۔ آمین۔ اس کا مطلب ہے بائبل مقدس میں جو کچھ لکھا ہے وہ تیرے گھر میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، تیری زندگی میں پورا ہو سکتا ہے، پر کیسے؟ ایمان سے۔ آمین۔ اگر ایمان ہے تو خدا کے وعدے کیا ہوں گے؟ پورے ہوں گے۔ پھر خدا کے وعدے ہماری زندگی کے اندر پورے ہوں گے، اور کلام میں لکھا ہے کہ ایمان لائی پورا ہوگا۔ اگر آگے میں بھی اس بات کی طرف زیادہ تفسیر و تشریح میں جاؤں گا۔ دوسری بات، ایمان ہمیں خدا کا فرزند بناتا ہے۔ آمین۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 12 آیت نکالیے۔ یوحنا کی انجیل، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں تو جنہیں یعنی انہیں جو اس کے نام پر یعنی ہم ایمان لائیں گے تو کیا ہوں گے؟ خدا کے فرزند ٹھہریں گے۔ آمین۔ ہمیں خدا کے فرزند بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان لانا ہوگا۔ آمین۔ آگے بڑھیے گا، 9واں پوائنٹ، 10واں پوائنٹ لکھیے گا۔ ہم نے یہاں پر دیکھا ہمیشہ کی زندگی، حوالہ یوحنا 3:15 دیکھ لیں۔ اس کو میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ پڑھا، میں اسے ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ 3:15 کے اندر اور 16 کے اندر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، وہ باتیں میں لکھ لیں، یوحنا 3:15 لکھ لیں۔
अगला पॉइंट लिखिए 10वां। नहीं अभी 10वां ओके, यूहन्ना 3:10 निकाले मेरे साथ। 3:10 हाँ जी, 3 बाब की 10 आयत निकाले। यूहन्ना 3:10। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु ने जवाब में उससे कहा, इस्राएल का उस्ताद होकर तू इस्राएल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? क्या तू इन बातों को नहीं जानता? पढ़े पढ़े। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ। यहाँ पे लफ्ज हलाकत 3:10 के अंदर हलाकत से बचाता है। देख ले, चले इसको फिर मैं आगे ले जाऊंगा। अब लिख ले, ईमान हमें हलाकत से बचाता है। क्या करता है ईमान? हमें हलाकत से बचाता है। आमीन। मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि जब मैं सरमन रेडी करता हूँ ना, ओके, तो मेरे पास इतने अब 100 के हिसाब से रेफरेंस एक जगह पे कलेक्ट करता हूँ, फिर बीच में से मजमून के हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। तो कई वजह से फिर हमेशा कहता हूँ कि इतने ज़्यादा चीज़ें काम होता है देखना, तो उसमें कहीं ना कहीं लिखने में आगे पीछे चीज़ें हो जाती है, लेकिन कोशिश करता हूँ देखता रहूँ। चले फिर यूहन्ना 3:18 में लिखा है, उन पर सजा का हुक्म नहीं। ईमान जो लाएगा वो उस पर सजा का हुक्म। अगर हम सजा से बचना चाहते हैं तो ईमान जरूरी है। यूहन्ना 3:18 के अंदर पढ़ ले इसको। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। उस पर सजा का हुक्म नहीं। अब ये बेनिफिट किसको मिल रहे हैं? ईमान वाले को। आमीन। किसको मिल रहे हैं? यानी ईमान, जब कहते हैं हम खुदा पर ईमान लाएं तो ये सारे फायदे हमारे लिए हैं। आमीन। ईमान इसलिए जरूरी है, अगर सजा से बचना चाहते हैं तो क्या जरूरी है? ईमान लाना। फिर यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब की 20 आयत के अंदर, यूहन्ना 11:20 के अंदर देखें जरा। बस मार्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। क़यामत और अगर तू ईमान लाएगी तो क्या करे? क्या होगा? क्या होगा? बात किसकी हो रही है? क्या तू इस पर ईमान लाती है? क्या तू इस पर ईमान लाती है? क्या ईमान लाती है? उसने कहा, मैं तेरा भाई जी उठेगा। यानी याद रखिए, हमने यहां पे भी पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 40 आयत में, मैं फिर उसे आखिर में क्या करूंगा? जिंदा करूंगा। क्या करूंगा उसे? अब जो बंदा ईमान वाला है वो मर भी जाए तो क्या होगा? उसको जिंदा किया जाएगा। आमीन। वो पहली क़यामत में शरीक होगा। हमने खुदा के कलाम में से ये सारी बातें सीखी हुई हैं कि पहली क़यामत, टाइम और स्पेस क्या होगा। तो हमने इस बात को जाना था खुदा के कलाम में से, जब पहली क़यामत कलाम में लिखा, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक होंगे। आमीन। किनको कहा गया मुबारक? जो सब कुछ एज इट होता चला जाएगा, लेकिन एक उस दिन काम होगा। उस दिन ईमानदार जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। आमीन। क्योंकि जिस तरह हमें ये नहीं पता ना हमने किस दिन मर जाना है, इस तरह ये भी नहीं पता कि यीशु मसीह ने कब आ जाना है। आमीन। इसलिए हमें ईमान लाना जरूरी है हमारे लिए। हमें अंडरस्टैंड करना है, इस बात को जानना है, खुदा के लोगों, फिर उसे जिंदा करूंगा। क्या करूंगा? उसे जिंदा करूंगा। और जब हम पाक इशा लेते हैं तो इसका भी इकरार यही होता है। इसका भी इकरार यही है, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह का बदन खाते हैं, लहू पीते हैं, तो किताब मुकद्दस में याद रखिए यीशु पाक इशा की बड़ी अहमियत है। और ये जब हम ये ईमान का इजहार करते हैं, जब पाक इशा पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं?
ایمان کا اظہار کیا کرتے ہیں کہ جو یسوع مسیح کا بدن کھاتا ہے اور اس کا لہو پیتا ہے پھر اسے وہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. آمین. تو ایمان کے ساتھ جو جڑی باتیں ہیں ہمیں ان کی جانب بڑھنا ہے اور پھر ہم زندہ کیے جائیں گے. خدا کا کلام اس بات پر زور دیتا ہے, ہمیں بتاتا ہے کہ ہم مر جانے کے بعد بھی زندہ کیے جائیں گے. اور کب زندہ ہوں گے؟ پہلی قیامت میں. آمین. کیونکہ یہ ونڈ پانا ضروری ہوتا ہے. میں اس لیے ہم نے تعلیم کو مکس نہیں کرنا. بائبل پڑھتے ہوئے بھی, بائبل سنتے ہوئے بھی, ساری باتوں میں پہلی قیامت میں ہم زندہ کیے جائیں گے. اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, پہلا یوحنا 5 باب کی پہلی آیت کو نکالیے. یوحنا کا عام خط ہے, یوحنا کا خط ہے, پہلا یوحنا کا خط, اس کا 5 باب پہلی آیت. جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے, جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے, وہ خدا سے پیدا ہوا ہے, وہ خدا سے پیدا ہوا ہے, اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے. کہ یہاں پر لکھا جو غالب آتا ہے دنیا پر, یہاں پہ دیکھیں ذرا, لکھا جو ایمان لایا وہ دنیا پر غالب آتا ہے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا وہ ہے. کیا کرتا ہے؟ دنیا پر غالب آتا ہے. آمین. کس پر غالب آتا ہے؟ دنیا پر. کیسے غالب آنا ہے؟ اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب وہ ہوئی ہے. غلبہ جس سے جب آنے کا فیصلہ کریں گے اور غالب کی طرف آپ بڑھیں گے تو آپ نے اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا, پیچھے قدم نہیں ہٹانا, بلکہ اپنے ایمان پر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. آمین. ایمان پر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا ہے. مجھے یاد ہے کہ بوا جی ٹاڑنا لگا, خالی پرستش نہیں ہو رہی, جاری رکھنا ہے. آمین. بہت سی چیزیں آئیں گی, رشوت آپ کے پاس آئے گی, چیزیں آئیں گی, آپ نے اس پر غالب نہیں ہو, بلکہ چیزیں آپ پر غالب نہ آئیں. ہم نے دنیا پر کیا آنا ہے؟ غالب آنا ہے. آمین. ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے؟ دنیا پر غالب آتا ہے, کیونکہ ایمان والا بندہ دنیا کی رسموں پر, دنیا کی چیزوں پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے ایمان لانا ضروری ہے تاکہ ہم غالب آئیں. آمین. کیا کریں؟ کیونکہ ہم اپنے زور سے, اپنی طاقت سے بہت سی چیزوں پر غالب نہیں آ سکتے اور ہمیں غالب آنا ہے. اس لیے اگلا پوائنٹ نوٹ کیجئے گا, اور اب کوشش کیا کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, اچھا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے نقطوں کو سیکھ لیں, اور یہ نقطے ہم نے نسلوں کو ڈیلیور کرنا ضروری ہے. اور ایمان کرتا کیا ہے؟ اور اپنے ایمان کا مقصد, اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات, یعنی روحوں کی نجات حاصل کرنا ہے. اب ایمان کا مقصد کیا لانا کس مقصد کے لیے ہے؟ ایک بندہ زمین پہ کہتا رہے میں ایمان پر, اس کی روح نجات نہ پائے. اگر روح نجات نہ پائے تو پھر ایمان کا مقصد, ایمان بھی اس کی زندگی میں سٹور کی طرح جس میں اس نے گھر میں چیزیں رکھ دی ہوں پر فائدہ اس کو کبھی نہ ہوا. کیا ہو؟ سٹور بنا کے, اپنے دل میں سٹور بنا کے کباڑ خانے کی طرح چیزیں رکھ دی ہوں, اگر فائدہ نہیں ہے. ایمان کا مقصد کیا؟ یاد رکھ لیں, ایمان کا مقصد کیا ہے؟ روح کی نجات. کیا ہے؟ اگر روح نجات نہیں پاتی, روح نجات سے یافتہ نہیں ہوتی, تو پھر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے. ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم روحوں کی نجات کو حاصل کریں. پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے پہلا پطرس پہلے باب کی 5ویں آیت میں, ایمان لانا کیوں ضروری ہے. پہلا پطرس پہلے باب کی 5ویں آیت, وہ تمہارے واسطے جو خدا. اچھا اس آیت کو سمجھنا ہے, اس آیت کو سمجھنا, کیونکہ جب میں اس کو لکھ رہا تھا تو میں نے بھی اس کو 10 سے 15 دفعہ پڑھا. آپ نے بھی ذرا اس کو دھیان سے سننا ہے, ذرا تو بڑا پکڑیں. وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے, جو کیا ہوگی؟ آخری وقت میں ظاہر ہونے کو ہے, تیار ہے. آگے حفاظت کیے جاتے ہو. حفاظت کیے جاتے ہو, یعنی آخری دن بندہ وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو بندہ ایمان لائے گا. کیا کرے گا؟ آخری دن محفوظ رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان لانا. آمین. پھر عبرانی اس کے 11 باب کی 13 آیت دیکھیے.
इब्रानियों 11:13। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ओके, इब्रानियों 11:13 पढ़ रहे हैं। जी। आगे यहाँ पर लिखा है इसके बारे में, सारा के बारे में लिखा है। देखिए जरा, लिखा है सारा ने खुदा के वादे को सच मान लिया, वादा करने वाले को सच मान लिया। इब्रानियों 11वें बाब के अंदर इब्रानियों 11वें बाब के अंदर ये बड़ा अहम नुक्ता है जी। 11 की 11 निकालें, पढ़िए इसको। ईमान से सारा ने भी नियाज के बाद हमला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। उसने वादा करने वाले को सच्चा जान लिया। क्या कर लिया? अच्छा, आज हम कई दफा, याद रखिए, खुदा को सच्चा वही बंदा मान सकता है जिसमें ईमान है। क्या है? जिसमें ईमान। हाँ, कोई बंदा कहेगा यार मैं तो खुदा को सच्चा मानना। अब ये सवाल बड़ी एक डिबेट की तरफ, एक चीज़ों की तरफ जा रहा है, छोटे छोटे नुक्तों की जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस डिबेट या उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर इसी नुक्ते पर हम शुरू करें खुदा को सच्चा मानना, जब हम लिखे उसने वादा करने वाले को क्या मान लिया? सच्चा मान। अगर हम खुदा को सच्चा मान लें, क्या कर लें? अगर हम खुदा को सच्चा मान। कैसे मान सकते हैं? ईमान से। कैसे मान सकते हैं? ईमान से। देखें, तुम किसी बंदे ते बड़ा यकीन होए, ओके कि जी मैं तेरी मदद करांगा, की करांगा? मदद करांगा। की करांगा? मदद करांगा। तुसी कदे की साड़ होवोगे? मैं सच्चे मनन दी अंदर थोड़ी डेफिनेशन, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं डेफिनेशंस के अंदर जाऊं, सिर्फ छोटे छोटे नुक्तों में समझाना चाहता हूं। आपको यकीन हो कि इस बंदे कमिटमेंट कर ली, ये नहीं की करनी है, और आपने, आपका टाइम भी आ जाए लेकिन आप डिसाइड होंगे। आपको ये पता है कि कोई बात नहीं, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, पर कमिटमेंट नहीं बदल सकती। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम डिसहार्ड नामीद क्यों होते हैं? हम आगे पीछे, याद रखिए, चीजें हो सकती हैं, पर खुदा के कलाम की जो बातें हैं वो मेरी और आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। आमीन। आमीन। खुदा को सच्चा मान लिया। क्या कर लिया उसने? खुदा को सच्चा मान। हम खुदा के बातें जो हैं ये उस वक्त तक हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होंगी, कलाम की बातें, जब तक पहली बात खुदा को सच्चा मानना है। क्या करना है? खुदा को सच्चा मानना है। यानी सच्चे से मुराद क्या है? सच्चा हम किसको कहते हैं? जेड़ा बंदा झूठ नहीं बोलता। सच्चा कौन होता है? बोले बोले, सच्चा कौन है? इसका मतलब जब हम कहते हैं खुदा को सच्चा मानते हैं, तो क्या इसका हम क्या इकरार करते हैं? कि खुदा झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम फिर जब हम खुदा को सच्चा मानते हैं, फिर हमारी सोचों के अंदर भी ये बात पुख्ता होनी चाहिए, हमारे जहन के अंदर भी दूसरी बात नहीं आनी चाहिए, खुदा सच्चा है, मैं किसी बात पर ध्यान नहीं दूंगा। और जब आप पक्के हो जाएंगे, क्योंकि शैतान चाहता है कि वो हमारे जहन को डिवाइड करे, जब हम मुश्किलों में गिरे हों, मुसीबतों में गिरे हों, तूफानों में गिरे हों, वो चाहता है कि हम अपने जहन में मुख्तलिफ बातें सोचें, मुख्तलिफ चीजें सोचें, मुख्तलिफ ख्याल लेकर आए, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हम ऐसे अमल की जानब बढ़ जाएंगे, हम ऐसी बातों की तरफ बढ़ जाएंगे। और कई दफा हम अपनी जिंदगी के अंदर कई ऐसे मोड़ आए हैं, हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि हमने खुदा को सच्चा नहीं माना। कई दफा ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि हम अमली तौर पे बेइत्कादी, यानी समझ लें कि सिर्फ जरूरी नहीं होता कि आप दुआ में खुदा जो है वो हमारी सुनेगा, या खास वक्त है खुदा की नजर हम पे हो गई, या चर्च में खुदा हमें देख रहे हैं। नहीं,
वो गली में चलते हुए भी मैं देख रहा है, उठते बैठते भी खुदा का पता क्या कहता है, तू मेरे ख्यालों को दूर ही से, तू मेरा उठना और बैठना जानता है। और फिर खुदा क्या कहता है, खुदा के बंदों ने इस बात के इकरार किया, जब मैं अपनी माँ के पेट में क्या बेतरतीब क्या था, तो उस वक्त भी मुझे जानता था। इसलिए खुदा सच्चा है, बोलिए खुदा सच्चा। और मैंने कभी भी डाउटफुल नहीं होना, शक अपने अंदर नहीं लेके आना, क्योंकि खुदावंद का वादा जो है सच्चा मानना, जब हम खुदावंद को सच्चा मानेंगे तो ये कलाम की बरकतें जिंदगी में जारी होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। सारा ने कब उसको सच्चा माना? अब जरा सोचे, कंडीशन देखें, जरा कंडीशन देखें। बंदा बुढ़ा जरूर हो सकता है, पर याद रखें ईमान कभी बुढ़ा नहीं होता, ईमान कभी कमजोर असी सानू कोई सहारे की जरूरत पैसा को दे के चलने वास्ते, पर खुदावंद में चलने के लिए ईमान जो है, इसलिए याद रख ले बाइबल मुकद्दस में। और जहां जहां देखें खुदावंद को सबसे जो बड़ी बात यीशु को और हमेशा हमारे खुदा बाप को बड़ी लगती है उस वक्त, क्योंकि खुदा कभी भी इस बात को पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हम ना बेईमान होते हैं, इसका मतलब हम अपने खुदा को खुद छोटा बनाते हैं। क्या करते हैं? खुदा को आगे एक नुक्ता इसी में है, बेईमानी। मैं आगे इसको खत्म करने के बाद नेक्स्ट संडे शुरू करूंगा। ना ईमान लाने वालों का क्या है, खुदा का कलाम उनके बारे में क्या कहती है। अभी तो हम ईमान के फायदे सीख रहे हैं, अगर कोई बंदा ईमान नहीं लाता तो उसका अंजाम क्या है, और ईमान कौन नहीं लाता, उसमें होंगी कौन सी बातें, ये भी हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और ईमान वाले की जिंदगी की भी बातें सीखेंगे। इसलिए सारा ने क्या किया, वादा करने वाले को सच्चा जान लिया, मान लिया। आमीन। इसलिए याद रखिए, जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है, ये खुदा की जबान है आपके साथ। बोलिए, जो कुछ बाइबल में लिखा है वो किसकी जबान है? किसके लिए? पर्सनल जाए, मेरे लिए। किसके लिए? क्योंकि बरकत पर्सनल होकर ले। याद रख ले, अगर आपने बरकत लेनी है तो पर्सनल होकर ले। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सिखाया था, वो देखिए, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। पर्सनल होके बरकत मिलती है। इसलिए कभी भी जिंदगी के अंदर हालात जैसे मर्जी हो, जो कुछ मर्जी हो, अगर नहीं समझ आती खामोश हो जाए, मर्द खुदा मूसा की तरह क्या हो जाए, खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए। आपको याद होगा जब कौम निकली है तो लोग बुड़बुड़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, कि मूसा तू हमें ऐसे करने के लिए, मूसा तू ये करने के लिए, हमें मारने के लिए, क्या मिस्र में कब्रिस्तान थोड़े थे। पर एक पर्सनैलिटी ऐसी थी जो खामोशी से वेट कर रही थी। जहां समझ नहीं आती आपको खामोश हो जाइए, और अगर आप खामोश होंगे, बेईमानी ना बोलिए, खुदावंद पर कभी शक ना कीजिए। अगर वो आपको निकाल कर लेता है, आपकी रहनुमाई कर रहा है, तो वो भी जानता था समंदर था, है क्या खुदा को नहीं पता था समंदर नहीं था? जिसने निकाला था वो उसको जानता था, मैं राह भी दूं। लेकिन इस बात पर ईमान रखिए, उस वक्त में उनके लिए जरूरी ये था वो निकले। क्या था? वो निकले। और खुदा का क्या काम था? समंदर से जो बुलाता है वो राह बनाना भी जानता है। आमीन। जो वादा करता है वो सब कुछ करना जानता है। इसलिए हमेशा बाइबल को पढ़ें और हमेशा इस बात पर बिलीव रखिए, ये खुदा का कलाम मेरे लिए है। आमीन। इसको पढ़िए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, खुदा को सच्चा जानना। फिर अगली बात, आगे बढ़िएगा और इब्रानियों उसके 11 बाब की 6 आयत को देखें जरा। इब्रानियों 11:6 देखिए। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन, बगैर ईमान के उसको पसंद आना, इसलिए मान लाना क्यों जरूरी? अगर हम खुदा को पसंद आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं? बोले, कैसे पसंद आ सकते हैं? ईमान के साथ हम क्या कर सकते हैं? खुदा को पसंद आ सकते हैं। आमीन। क्योंकि हम बगैर ईमान के खुदा को पसंद नहीं आ सकते। और फिर खुदा के कलाम के अंदर इब्रानियों 10 बाब की 38 आयत भी देख लीजिए।
हाँ जी, इब्रानियों 10। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। और मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता ईमान से जीता रहेगा। आमीन। आमीन। कैसे जीता रहेगा? ईमान से। अगर हम जीते रहना चाहते हैं, मेरा रासबाज बंदा कैसे जीता रहेगा? ईमान से जीता और याद रखिए, रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, मरने के बाद भी जीता रहेगा। आमीन। जब बात हो रही है ना, मेरा रासबाज बंदा क्या रहेगा? जीता रहेगा। याद रखिए, रासबाज बंदा कभी मर नहीं सकता। क्या कह रहा हूं? राष्ट्रवाद बना कोई बना रासबाज बंदा कभी मर नहीं सकता। वो अपनी जमीनी दौड़ खत्म जरूर कर सकता है, वो अपने एयाम जरूर खत्म कर, लेकिन मर नहीं सकता। इसको अंडरस्टैंड कर। जब मैं मरने की बात करूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि रूह उसकी नहीं निकल सकती। वो मर नहीं सकता, वो अपनी दौड़ खत्म कर सकता है, अपनी जिंदगी के एयाम खत्म कर सकता है। क्योंकि देखिए, अब्राहम के बारे में खुदा जब भी बात करता था, कहता था मैं अब्राहम का, इसहाक का और अब यकूब क्या हो गया था? जिस्मानी तौर पे तो उसकी रूह निकल गई, अपनी दौड़ खत्म कर चुका था। अब्राहम क्या कर चुका था? अपनी दौड़ खत्म कर चुका था। इसहाक क्या कर चुका था? अपनी दौड़ खत्म कर चुका था। पर खुदा क्या कहता? मैं अब्राहम का खुदा, इसहाक का, यकूब। यानी रासबाज बंदा ईमान से क्या रहेगा? वो खुदा वो कभी मर नहीं सकता। वो इंसानों की नजर से दूर तो हो सकता है, पर रासबाज बंदे पर जमीन पर रहते हुए खुदा की उसको फेवर होती है, और मरने के बाद भी रासबाजों पर खुदा की नजर लगी होती है। वो हमें नजर आए ना आए, पर खुदा को रासबाज बंदा, खुदा को जमीन पर भी खुदा रासबाजों पर नजर रखता है। हमने सीखा था इसी में के मान लाना, क्योंकि रासबाज बंदा खुदा की निगाह में रहता है। और रासबाज बंदा जो है, खुदा का कलाम ये बयान करता है, वो जीता रहेगा। क्या करता रहेगा? कैसे जीता रहेगा? ईमान से जीता रहेगा। आमीन। ईमान से जीता रहेगा। आगे जब मैं ईमान बात करूंगा, ईमान के बारे में बताऊंगा, ईमान की कदर और कीमत क्या है, आसमान पर क्या हम लेकर जाएंगे, ये सारी बातें हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। और आखिरी बात, आज इसका 20 जो पॉइंट है, 20वां नंबर है पॉइंट का, अपलोड कीजिएगा। इब्रानियों 4:2 जरा इसको निकालें। इब्रानियों 4:2 निकालें। 4:2 निकालें। क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम में उनको इसलिए कुछ फायदा जरा इसको सुने, क्या लिखा है? क्योंकि हमें भी उन्हीं उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, बोले बोले क्या सुनाई गई? लेकिन लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा किस कलाम ने? सुने हुए कलाम, बोले 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 सुने हुए सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। क्या ना हुआ? यानी उनको खुशखबरी दी गई। क्या दी गई उनको? सुनते रहे, सुनते रहे, पर फायदा ना उठाया। सुनते रहे। हम कई दफा सारी जिंदगी कलाम सुनते हैं, पर कलाम सुनने का फायदा नहीं होता। क्योंकि याद रखिए, ये कलाम अगर किसी बंदे की जिंदगी में बैठ सकता है, उसके अंदर उतर सकता है, क्योंकि कलाम को ईमान से रिसीव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ईमान से रिसीव करना। ईमान से। रिसीव करना। अब यूं कह लीजिए, सादा लफ्जों में, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आज की जिद्दत के लिहाज से देखिए कि हमने जब खुदा के साथ कंटेक्ट होना है, तो अगर हमने कोई फाइल शेयर करनी होती है किसी के साथ, तो इसके बड़े जरिया इस्तेमाल होते हैं। जिपिया हो गया, ब्लूटूथ हो गया, पहले ब्लूटूथ था, उसके बाद और चीजें आ गई, अभी पता नहीं क्या है, गूगल और चीजें भी हैं। लेकिन मैं जिपिया खोल के बैठा हुआ, मैं क्या खोल के, मैं एक फाइल जिपिया पे सेंड कर रहा हूं, तो उस बंदे के पास जिपिया इंस्टॉल ही नहीं है, तो फाइल जाएगी? बोले टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझाने लगा। उसको क्या करना होगा? फाइल रिसीव करने के लिए क्या करना होगा? जिपिया करना पड़ेगा उसको, या उसको एक कॉन्टेक्ट के अंदर आना होगा।
اب اگر ہم خدا کے ساتھ کنٹیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو وائر کی ہمیں ضرورت ہے کنٹیکٹ ہونے کے لیے وہ ہے ایمان. کیا؟ ایمان ہمارے اندر وہ ڈیوائس ہے جس کے سگنل یاد رکھیے کہ کبھی کم نہیں ہوں گے. آمین. اگر ہم خدا کے ساتھ کنٹیکٹ ہو سکتے ہیں, اگر ہم دیکھیں ٹیکنالوجیز, آپ دیکھیں اگر آپ نے جیز کی سم استعمال کرے تو آپ کو کبھی ٹیلی نار کے سگنل نہیں آئیں گے. آئیں گے؟ اس کے لیے لازم کیا ہے؟ آپ نے اگر دیکھیں یہی سسٹم ہے خدا کا. اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے سگنل آ رہے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے ہم خدا کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں, خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس لیے اس بات کو سمجھیے سادہ لفظوں کے اندر کہ سنے ہوئے کلام نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. سنے ہوئے کلام نے ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. ان کے پاس اتنا ویل ایجوکیٹڈ پادری تھا, اتنا زبردست قسم کا پادری ان کے پاس تھا کہ حد ہی مک گئی ہیں. آفرین ہے اس بندے پہ جو ان کا پادری تھا. مرد خدا موسیٰ کی بات کر رہا ہوں. کیسا پادری تھا ان کے پاس؟ ہیں کتنا بڑا سورما تھا, پر فائدہ وہ کیوں نہ؟ کیونکہ سنے ہوئے کلام ان کو کچھ فائدہ نہ دیا. کیونکہ کیسے ان کے ساتھ کیا اس میں لکھا ہے؟ ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں نہ ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں نہ بیٹھا. کہاں نہ بیٹھا؟ کئی دفعہ دل میں حوالے ضرور آتے ہیں پر ہم ان حوالوں پر سٹینڈ نہیں ہو سکتے. حوالوں پہ سٹینڈ نہیں ہو سکتے. حوالوں کی طرف ہم سٹینڈ نہیں ہو سکتے. ان چیزوں کے اوپر سٹینڈ ہونا بڑا ضروری ہے. ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. کیا نہ ہوا؟ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں پر ہم ان پر ایمان نہیں رکھ سکتے. کئی دفعہ بڑا مشکل ہوتا ہے, میں مناد ہوں اور جب چیزیں میرے ساتھ بگڑ رہی ہوتی ہیں تو میں منادی کر رہا ہوں. لیکن ہم سب کے لیے یاد رکھیں وہی وقت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ چیزوں کو بٹھانا. کیا کرنا؟ ایمان کے ساتھ چیزوں کو بٹھانا. کیا کرنا؟ مشکل کام ہے لیکن یاد رکھیے مشکل ضرور ہے پر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. آمین. اگر ہم سب چاہتے ہیں میں بھی کلام کا فائدہ میری زندگی میں ہو, کلام کا فائدہ میری نسلوں کو ہو, کلام کا فائدہ میرے گھرانے کو ہو, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ایمان کے ساتھ بٹھانا ہے. کہاں بٹھانا ہے؟ دل میں بٹھانا ہے. دل میں. یہ کلام یاد رکھیے دل میں ہونا چاہیے. جب تک یہ دل میں نہیں بیٹھے گا تو اس وقت تک ہم فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے خدا کی برکات کا اور تمام خدا کے وعدوں کا. اس لیے خوشخبری جو ہے انہی کو فائدہ دے گی جن کے دلوں میں ایمان کے ساتھ بیٹھے گی. اور ایمان کی جب بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اس بات میں پکے ہو جانا جو کچھ میرے دل کے اندر خدا کے بارے میں ہے. زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے. خداوند یسوع نے بھی کہا تھا آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں پر کیا اور کیا ایگزامپل دی گئی؟ ایک شوشہ بھی ہے, ایک نقطہ بھی. یاد رکھیے زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, حالات ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں پر خدا کے کلام کی زبر بھی جو ہے وہ بھی قدرت والی ہے. اس کے منہ سے نکلا ایک ایک لفظ کیا ہے؟ قدرت والا ہے. اس لیے ہمیں ایمان رکھنا ہے. آمین. حالات سازگار کوئی بات نہیں, چیزیں نظر نہیں آ رہی کوئی بات نہیں. کئی چیزیں عقل سے مت سوچیے. عقل سے سوچیں گے ناممکن ہوگی. ایمان سے سوچیے. آمین. کیا کیجئے؟ ایمان سے دیکھیے. کئی چیزیں دیکھیں. اب جب ہم میں ہمیشہ کہتا ہوں زیادہ عقل مند بندہ جو ہے نا وہ خدا کے کلام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. خدا کے کلام سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو روحانی طور پر ایمان والا ہے. آمین. کیونکہ عقل بہت سی باتوں کو تسلیم نہیں کرتی پر وہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی نظر ہمیں آ سکتا ہے. ہم نے یشوع کی کتاب میں اس کے 7ویں باب میں دیکھتے ہیں جب وزیر خزانہ جو تھا وہ اپنی عقل سے کہتا ہے آسمان سے خدا کھڑکیاں بھی لگا دے تو یہ نہیں ہو سکتا. پر خدا نے مرد خدا لیشا کیا کہتا ہے کل اسی وقت میں کیا ہوگا؟
سر چیز جو ہے وہ نارمل ریٹ کے اوپر آ جائے گی. اس نے کہا ہو نہیں سکتا, بھوک ہے, تنگی ہے, کال ہے, قحط ہے, عورتیں اپنے بچے کھا رہی ہیں, کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا نو. پھر کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے. ہم کئی دفعہ پاسٹر صاحب کو دیکھ رہے ہوں, بائبل دیکھیں, کئی دفعہ ہم سرسری طور پہ دیکھ رہے ہوں چیزوں کو کہ یہ بائبل مقدس ہے تو بس ٹھیک ہے, میں اس کو پڑھ رہا ہوں, میں اس کو سن رہا ہوں. نہیں, اس کو سرسری نہ دیکھیے. جب بھی آپ بائبل پڑھتے ہیں, بائبل ہاتھ میں پکڑتے ہیں, آپ اس خدا کو دیکھیے جس کا یہ کلام ہے. آمین. اور جب بھی آپ کلام سنتے ہیں یہ دیکھیے کہ یہ شخص, مجھے بڑی بات یاد ہے. ایک بزرگ کی ایک جگہ پہ ایک بڑے نامور ہمارے پاکستان کے خادم ہیں, ان کو 3 دفعہ بلایا گیا. کتنی دفعہ؟ پہلی دفعہ بھی وہ نہ آ سکے, لوگ ویٹ کرتے رہے. دوسری دفعہ بھی نہ وہ آ سکے, کوئی وجوہات بن گئی. تیسری دفعہ بھی وہ خادم وہاں نہ پہنچ سکا. بزرگ بندے ایسے لوگ بڑے ڈس ہارڈ ہو گئے کہ ہم نے تیسری دفعہ بلایا تو نہیں آ سکے. تو ایک بزرگ بندہ اٹھا, لوگ جو تھے بدل ہونے کے لیے تیار تھے کہ بس ٹھیک ہے, باتیں کر رہے تھے. اس نے کوئی کھڑے ہو کے ان کو بات کی. اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے, یہ جو پادری صاحب ہمارے پاس نہیں آئے, یہ جو دنیا چ نسی نا ادو بھی چیز سنائی جاتی سی, یہ نہ ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھنا خدا کا کلام جڑا ہے یہ قدرت والا ہے. آمین. اس لیے اس پر یقین کیجئے, اس پر یقین, کیونکہ ہمیں خادموں کو مت دیکھے, ہم نہیں ہوں گے خدا پھر بھی کام کرے گا. آمین. کوئی ہو نہ ہو. آمین. کوئی جب کوئی بندہ نہیں تھا نا, خدا پھر بھی کام کر رہا تھا کہ نہیں. جب اس نے آدم کو نہیں بنایا تھا, کیا کہتا ہے خدا کی روح کیا کر رہی ہے؟ پانی کی سطح پر کیا کر رہے ہیں؟ جنبش. کہتا ہے آسمان میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے یاد رکھیے خدا کو دیکھیے. آمین. دنیا کے نزدیک جو ہے وہ کوئی دیکھے شیطان کیا چاہتا ہے, وہ کیا کرتا ہے. جب آپ پوری دنیا کے اندر سب سے فیمس جملہ یہ ہے غیر قوموں کے اندر بائبل بدل گئی ہے. دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان کے نزدیک فیمس فکرہ کیا ہے؟ بائبل بدل گئی ہے. میں پچھلے دنوں کس سے بات کر رہا تھا, ایک صاحب ہے, ان کو بڑا جی ہمارے کرسچن بھائیوں کے ساتھ ان کے کافی مناظرے بھی ہوتے ہیں. تو میری ایک پوسٹ دیکھ کے وہ بندے نے میرے سے بھی رابطہ کر لیا. کہتا ہے پادری صاحب آپ نے یہ باتیں کلام میں کی ہیں تو میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں مناظرہ میں چکے تو کرنا ہے. میں کہ تمہیں پتا میں پادری ہوں, تو تم میرے مناظرہ کرنا جس بائبل کو تم مانتا ہی نہیں. پہلے تو بائبل میں مانتے پھر میرے مناظرہ کرنا. میں کہ تو ٹھیک ہے میں حاضر ہوں میرے ساتھ مناظرہ میں نکا دا کرنا ہے. میں تیرے قرآن نو مانتا نہیں, میں تیرے قرآن تیرے کی گل سناواں تینوں. تو پہلا میں 10 بائبل نو ماننا ہے جی. میں وہ صحیح والی ماننا, میں کہ تو صحیح والی لیا میں تیرے مناظرہ کرنا. وہ بھائی تو میرے کا مناظرہ کرنا ہے, چپ. میں کہ ٹھیک ہے میں تیرے جواب دینا, میں ڈرتا نہیں ہوں, میں تیرے جواب دیتا ہوں. میں نے بات کی ہے, میں نے بائبل میں سے کی ہے, بائبل جو کہے گی میں کروں گا وہ. پر پہلا مینوں دس تو مناظرہ ملنا کرنا. میں تو بائبل تو کہنا نہیں, بائبل بدل کے تو مینوں حوالے دینا تینوں کی فائدہ 6 گھنٹے بھائی. مجھے بتایا, اب سمجھے نا بات کو ذرا. بھائی ایک بندہ کسی گل نو یقین ہی نہیں کرتا, مینوں کدے حوالے دواں؟ پہلا مینوں ہاں نہ دا جواب دے کہ تینوں ماننا یا نہیں. اگر تو نہیں مانتا تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا میں اس لیے. میں کہ پھر تو صحیح والی لیا نا, وہ کر لینے ہاں. خاموش. کہ تو بھائی صاحب یہ بات میں کہ یار تینوں حالے سمجھ نہیں لگی, کتنے سال ہو گئے ہیں, اس بندے نے کبھی ٹچ بھی نہیں مجھے کیا. بھئی بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے, کیونکہ ہم نے جس بائبل کو لے کے جانا ہے, شیطان تو یہ چاہتا ہے ہم خدا کے بارے میں شک پیدا کرنا. کیا کرنا؟ خدا کے کلام کے بارے میں کیا پیدا کرنا. کیونکہ اس کو پتہ ہے, شیطان کو پتہ ہے اگر لوگوں کو بائبل مقدس پر یقین آ گیا اس کو زندہ خدا پہ یقین آ جائے گا. کیونکہ یہ خدا کا کلام کس کا ہے؟ اس لیے لوگ خدا کی طرف آئیں گے. اور یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے. آمین. شیطان کو پتہ ہے اگر لوگ بائبل پڑھیں گے تو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور اس کی برکات ان کے خاندانوں میں آ جائیں گے. زندگی آ جائے گی, سلامتی آ جائے گی, بلائی آ جائے گی, رہائی آ جائے گی. آمین.
اور بڑی مزیدار یہ لائف ہے سوشل میڈیا کی. میں تو چیزیں ڈسکس ہی نہیں کرتا, سن لیتا ہوں, رپلائی نہیں کرتا. ایک بندے نے مجھے کہا کہ پادری صاحب غیر قوم کا ہے, بڑی ایک جماعت ہے ان کی, خیر ویڈیو لائیو چل رہا ہے سارے دیکھیں گے. میں دن باتوں میں بات نہیں کر کہتے ہیں آپ کو قیامت والے دن ملیں گے. میں کہ یار میں تو انتظار کر رہا ہوں, تو کہنا ملن دی گل ہے, میں تو کہنا میرے ہون صاحب مکن یار, میں تو زندہ کے تیار ہوں. جب سرمن جاتے ہیں ہم بات کرتے ہیں خدا کے کلام کی, دوسروں تک جاتی ہے تو کئی اس طرح کے کمنٹس آ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے, دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں جب بھی آپ بات کسی کے ساتھ کرتے ہیں پہلی بات انہوں پوچھ لو کٹ کے, کہ بات تو بندہ اس کے ساتھ کرے نا جو بلیو, کیونکہ میں نے بائبلس کے حوالے دینے, میں پادری ہوں تو میں نے کہاں سے پریچ کرنا ہے. تو بھائی تو جس بائبل میں ملنا کیا تھا مناظرہ تیرا بند ہے بھائی. مناظرہ تو تب بنتا ہے جب میں بائبل سے غلط جا رہا ہوں. ہاں میرے بات انڈرسٹینڈ کرے اس بات کو. تو اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو ڈیوائیڈ کرنا. کیا کرنا؟ اس لیے ہم نے جو 20 پوائنٹ سیکھے تھے, میں ریویژن کرنا چاہتا ہوں, آپ ذرا اس کو یاد کر لیں, چاہے حوالے یاد نہ ہو لیکن یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات آپ نے کیا سیکھی تھی؟ ایمان کے لیے ایمان لانا کیوں ضروری ہے. تو ایمان کیا کرتا ہے؟ ہمیں پختہ کرتا ہے, قائم کرتا ہے. آمین. پھر ہم نے سلامت رہنے کے لیے ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ خدا کی نگاہ میں رہنے کے لیے. آمین. بولے سلامت رہنے کے لیے, خدا کی نگاہ میں رہنے کے لیے. اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے, کتاب مقدس میں پھر سارے آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ زندہ رہنے کے لیے. آمین. کیا رہنے کے لیے؟ گناہوں کی معافی کے لیے. ایمان کیوں ضروری ہے؟ دعاؤں کا جواب ہمیں ملتا ہے, ہم معاوضہ پاتے ہیں, ہم اچھے ہوتے ہیں. آمین. ایمان سے جا تیرے ایمان نے کیا کیا؟ تجھے اچھا کر دیا. آمین. اس کا مطلب ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں, برائیوں سے بھی اور بیماریوں سے بھی. یاد رکھیے نجات کا جو مفہوم ہمارے پاس ہے وہ صرف شفائی نہیں ہے. نجات کا مطلب جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس پورا پیکج ہے. آمین. نجات کا کیا ہے؟ پورا پیکج میں جب ہم نجات کی بات کرتے ہیں تو میں غربت سے بھی نجات کی بات کرتا ہوں. یاد رکھ لیں, جب میں نجات کی بات کر رہا ہوں کس سے؟ غربت سے بھی. کیونکہ یاد رکھیے جب خدا ہمیں نجات دیتا ہے تو یاد رکھیے وہ ہماری حالت بھی بدلتا ہے اور حلیے بھی بدلتا ہے. ہیلیلویا. کیا کرتا ہے؟ حالت بھی بدلتا ہے اور حلیے بھی بدلتا ہے. باہر ذرا جب کام کرتے ہیں تو تھوڑا سا پھر ٹچ اور بھی ہوتے ہیں, کیونکہ چرچ ٹیچنگ سیشن ہوتا ہے. تو ٹیچنگ سیشن میں کوشش کرتا ہوں, باہر لوگ بڑے جملے مشہور ہوتے ہیں کئی عبادات کے اوپر. میں ہمیشہ کہنا پختان دے ٹیسٹ ہی فرق ہو جاتے ہیں. یہ بات سچ ہے. کیا ہے؟ پختان کا پہننا اڑنا ہی فرق ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں جڑا خدا دا خالص بندہ نا وہ توڑتے ہی کئی فرق ہے. یاد رکھ لیں. آمین. وہ کو پلے پائے کا کوئی نہ ہوئے, پر خدا نے وہ سٹائل ہی وکڑا بنا دیتا ہے. خدا نے وہ سے مہیا, وہ اس کو ضرورت کے ٹائم میں مہیا کر دیتا ہے. ہیلیلویا. وہ اس کا سامنے نیچے لگنے دیتا. یاد رکھیے وہ شرمندہ اس کو نہیں ہونے دیتا. یہ ساری باتیں اب ہم نے سیکھنی ہے, سکھانی ہے. ایمان لانا اس لیے ضروری ہے. آئیے اپنی آنکھیں بند کیجئے, زندہ خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کیجئے. ہیلیلویا. آئیے ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم ہیلیلویا ٹھائیں اپنے